پھر آپ کہیں گے جی آپ نے دعویٰ کر دیا تھا. میں دعوے نہیں کر رہا ہوں, لیکن مجھے کبھی امید ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ عمران خان صاحب کو میکسیمم ریلیف اس میں ملے گی. کل ملنے جا رہا ہے, کل ملے گی. ظاہر ہے آج تو انہوں نے دکھا دیا ہے جو کچھ اپنا رنگ دکھانا تھا. اس طرح سے کی پھر کہانی پر جو ہے انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کیا جا سکتا ہے کل. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ سخت کنڈیشنز عدالت کے احکامات کے کنڈیشنز کے ساتھ ہسپتال میں لایا جائے گا. یہ تو اب کل کی بات کل ہی پر میں کہہ سکتا ہوں, اور ظاہر ہے کہ اگر آپ شیر کو سامنے جو ہے وہ کر دیں تو پھر ظاہر ہے کہ علاج تو ممکن نہیں ہوتا ہے. سو آپ کو کنڈیوسو ایٹماسفیئر دینا پڑے گا. کسی کی صحت پر جو ہے کوئی ہم نہیں سمجھتے کہ کمپرومائز ہونا چاہیے, لیکن آپ اس کی زندگی کا سوال ہے, اور زندگی بنا صحت کے جو ہے زندگی کا وہ نہیں تصور کیا جاتا. لیکن آپ پر امید ہیں کہ کل آپ نے کہا کہ آپ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ پھر انشاءاللہ کو ضرور بیچ میں رکھیے گا. یہ نہ کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا. جو ہے ہم نے ان کو اس کا قبضہ دے دیا کسی اور کے پاس. کیا آپ کی تیاری تھی کیس کے حوالے سے تھے؟ تو پرسوں بھی آپ نے کہا کہ میں تیاری کر کے نہیں آیا ہوا. کس پاگل نے کہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے؟ کس پاگل نے کہا ہے؟ آپ دیکھیں زیادہ کوئی بات ہو رہی ہے خان صاحب کا کیس ہے بڑی. یہ تو بہت اہم اچھا ذرا سن لیں, خان صاحب اس کیس میں ضمانت پر ہیں. میں نے ضمانت کروا دی ہے. جو خان کا کیس تھا فیصلہ ہے کل کا فیصلہ ضمانت والا فیصلہ ہے آپ کا. پرسوں والی ضمانت ہوئی ہے اس کیس میں. بیوی ذرا سن تو لے, یہ ٹرولنگ جو کروا رہی ہے یہ حکومت کروا رہی ہے. اچھا خوشا صاحب, میرا سوال وہی کہ اگر عمران خان صاحب سے آپ کو ملاقات کا موقع ملے تو کیا آپ انہیں مشورہ دیں گے کہ اپنے کارکنان کے لیے اپنے لیے کوئی آسانی والا درمیانی راستہ نکالیں, یا ان کو ڈٹ کے کھڑا رہنے کا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ڈیل کی بات کی. خان نے مجھے کہا نہ میں نے ڈیل کرنی ہے, نہ میں نے ان چور لٹیروں ڈاکوؤں کی طرح جو ہے ملک چھوڑ کر سرور محل میں جانا ہے. میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے. میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا, بھلے یہ سارے پاکستان اگر آپ سے مشورہ لیا جائے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں میں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ عوام کے حقوق پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. عوام نے انہیں 8 فروری 2024 کو ہیوی مینڈیٹ دے کر جتایا ہے. 180 سیٹیں جتائی ہیں. میں بھی ایم این اے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. یہ عمران خان کے توفیل سے ایم این اے جو بنا ہوں, عمران خان کے ووٹوں سے بنا ہوں. عمران خان کا جو ہے وہ گراف تھا, اور عمران خان نے کہا یہ میری سیٹ ہے, مجھے لڑنے نہیں دیں گے, اس لیے میں چاہتا ہوں آپ اس سیٹ سے جو ہے ایم این اے بنے. اور بننے کے بعد ہی میں نے جا کے عمران خان کو کہا کہ یہ تیرا میں نے جو ہے اس پر پہرا دیا ہوا ہے, تو جب آئے گا اس کو جو ہے اپنی سیٹ تیری امانت ہے. اور مشورہ دیں گے ابھی بھی میرے گھر چاہیے انشاءاللہ آپ نے کہا تھا ابھی بھی آپ اس بات پہ قائم ہے جو آپ نے کہا کہ عمران خان میں بالکل قائم ہوں. آپ یہ بطور بات کر رہے ہیں, بطور سیاستدان یہ بات کر رہے ہیں عید پہ گھر والی خان صاحب؟ دیکھیں میں بطور انسان بھی بات کر رہا ہوں, میں بطور پاکستانی بھی بات کر رہا ہوں, میں بطور مسلمان بھی بات کر رہا ہوں, میں بطور اس کے پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے بھی بات کر رہا ہوں. پاکستان کے سارے عوام جو چاہتے ہیں, جن کا وہ دلوں کی دھڑکن ہے کہ وہ عمران خان ان کے درمیان میں جو ہے عید گزاریں, عید الفطر گزاریں. اور انشاءاللہ عید الفطر مجھے توقع ہے, کیونکہ میری حد تک جہاں تک میرے ذمہ جو کیسز تھے ساروں میں میں نے ضمانت کروا دی ہے. ایک ہی کیس یہی ہے جو آج لگا ہوا ہے, اسی کی وجہ سے عمران خان آج پابا سلاسل ہے. یہ کیس جب تک میرے پاس تھا, اگر رہتا تو آج تک باہر ہوتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں 1 سال پہلے میں نے اس پہ نوٹس کروایا تھا. اس کے بعد جو ہے نہیں, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جن کے پاس ہے ان وکلا کا فالٹ ہے جو آپ نے کہا کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں ان کی جگہ پہ تو کوئی بات نہیں کر سکتا. یہ تو وہ خود آپ کو جواب دیں گے. وہ بھی اپنی جستجو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, آج بھی ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ فستائیت ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے. اس کیس کی حد تک میں جواب دہ نہیں ہوں, اس لیے کہ ہمارے پروفیشنل ایتھکس میں جو آپ کے ذمہ کیس نہیں ہے آپ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے. تو اس کی تو نہیں ہے, لیکن میں اپنی بات پر اس لیے قائم ہوں کہ میں نے ہر کیس میں جو میرے تفویض شدہ تھا, پرسوں والا سمیت یہ بی بی ابھی بات کر رہی تھی, اس میں بھی خان صاحب ضمانت پر ہیں اس میں. اس لیے میرے حساب سے تو ان کی عید گھر پہ
ہونی چاہیے اور ہونی ہوگی۔ اس لیے ممکن ہے ہوگی۔ اب ایک کیس یہ رہ گیا ہے، اس کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ اگر اس کو لگا دیتے ہیں، جس دن اس کی سماعت ہوئی، کیونکہ یہ کیس سارا میں نے کیا ہوا ہے، جس دن یہ سماعت ہوئی اس دن ہی ان کی مخلصی تو پھر آپ ہوگی۔ سے یہ اور کیس کیوں لے لیا گیا تھا؟ سر آپ نے کہا ہے کہ آپ انٹرفیئر آپ نے کس کیس میں نہیں کر سکتے، تو آج اعتزاز احسن صاحب بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے روسٹرم پہ آ کے باتیں کی ہیں، اگر وہ کر سکتے ہیں تو آپ تو سینئر ہیں، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اعتزاز احسن کے پاس علیمہ بی بی گئی ہیں، بہنیں چل کے گئی ہیں اس کے گھر پہ لاہور سے، اس کو لے کر آئی ہیں۔ اعتزاز احسن کے پاس سلمان صفدر گئے ہیں جو ان کے وکیل ہیں، اور راجہ سلمان اکرم راجہ صاحب گئے ہیں، ان کو وہاں لے کر آئے ہیں۔ وہ خود سیدھے میرے دفتر میں آئے اور انہوں نے کہا چونکہ تو نے یہ کیس کیا ہے مجھے بتا اس کے کیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ ڈاکٹر کی بنیاد پر اگر رپورٹ نہیں کی گئی تو درخواست لکھو۔ وہ میں نے درخواست لکھوا کے اعتزاز احسن نے دستخط کر 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں اس کی تیاری کرواتا رہا ہوں اس کیس میں۔ سو یہ نہیں ہے اعتزاز احسن میری طرف سے نہیں ہے، لیکن ان کے اپنی فیملی اور اس وکیل کو وہ لے کر آئے ہیں۔ چونکہ اعتزاز احسن کا میرا تعلق آپ ساروں کو پتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، یہ جو خاتون نے آپ سے بات کی یہ سوشل میڈیا پہ بھی بات کرے گا تو اچھا یہ جو خواتین نے آپ سے بات کی سوشل میڈیا پہ بھی اس چیز کو لے کے کافی ٹرول کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ بتا دیں۔ دیکھیں سوشل میڈیا پر یہ حکومت کروا رہی ہے ٹرولنگ۔ میں نے تو جو ہے میں سینئر موسٹ وکیل ہوں پاکستان کا، اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ میں اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں، اس میں کسی کو دو آ رہا ہے شک ہے؟ میں آج تک زندگی میں نے کبھی تیاری کے بغیر کیس میں پیش نہیں ہوا، میرا یہ ٹریک ریکارڈ ہے۔ یہ اگر اس طرح کی ٹرولنگ کرتے ہیں تو یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے اس کو خان کو چھوڑ جاؤں گا، میں خان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جب تک خان جیل میں ہے میں اس کا آخری اگر بندہ ہوگا تو میں ہوں گا انشاءاللہ۔ سر آپ اور کو خان کا چھوڑ میں کے ساتھ تو اس لیے میں نے اپنی جان اپنا تن دھن من مارا ہے اپنا خان کے لیے، اور ہر کیس میں الحمدللہ جو میرے پاس تھا ٹریک ریکارڈ موجود ہے۔ کوئٹہ کے کیس سے لے کر لاہور کے کیس سے لے کر اسلام آباد، یہ جو ہے 9 مئی والے کیس، 9 مئی میرے حلقے میں آتا ہے بائی دا وے۔ یہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے وہ میرے حلقے میں، وہاں سے میں نے ہوں، اس لیے وہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے اس کو۔ اور اعتزاز احسن بھی اس لیے سیدھا یہ لے کر آئی اور سیدھا میرے گھر آیا، 4 گھنٹے ہم 2 راتیں جو ہے اس کو میں بتاتا رہا سارا۔ اس لیے اعتزاز احسن میرے کہنے پر یا از خود نہیں پیش ہوا، وارد ہو گیا وہ اس کو لے کر سر لیکن سر عمران خان کی لیگل ٹیم پہ بہت زیادہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں، جہاں تک عمران خان کی لیگل ٹیم کا تعلق ہے پاکستان کے ٹاپ کے نامور وکیل جو ہے عمران خان کی لیگل ٹیم میں پی ٹی آئی میں ہے۔ سر ابھی تک آپ کو نکال کے سر جیسے آپ نے کہا آپ کے علاوہ سر، لیکن لیگل ٹیم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سوال کیوں اٹھ رہے ہیں ان پہ؟ دیکھیں جو فسطائیت اس وقت اور ہو ان کی رہی ہے، ناکامی کی وجہ کیا کیونکہ ہے؟ آپ نے یہ بھی بات کی کہ یہ کیس میرے پاس ہوتا تو ابھی تک ضمانت ہو جاتی، مطلب یہ کہ پھر نہیں دیکھیں جو فسطائیت اس وقت ہے یہ کبھی دیکھی نہ تھی۔ میں نواز شریف کا دور بھی دیکھا، میں نے بے نظیر کا زرداری صاحب کا دور بھی دیکھا، لیکن جو اس وقت جو فسطائیت ہو رہی ہے، جس طریقے سے 26ویں اور 27ویں ترمیم میں عدلیہ کو اپنی غلامی میں لے لیا گیا ہے، جس طرح سے سپریم کورٹ کو منہدم کر کے رکھ دیا ہے، جس طرح سے عدالتیں کنٹرول کی جا رہی ہیں، یہ پہلا کبھی نہ تھا۔ وکلاء کا میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ ان کو مورد الزام اس لیے نہیں ٹھہراؤں گا کیونکہ ابھی بھی دیکھیں کہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے چیمبر میں، ابھی چیف جسٹس مل تک نہیں رہا ہے ان سے۔ کیا سر یہ دھرنا ہو تو اس لیے اگر تو جس دن یہ سماعت ہوگا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کیس میں القادر کا کیس، یا اس کو آپ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس کہیں، نہ ایک دھیلا عمران خان کو اس میں 190 ملین پاؤنڈ میں سے آیا ہے، نہ القادر ٹرسٹ میں سوابے کی زمین سے اور یونیورسٹی سے ایک دھیلے کا اس میں ٹرسٹ نہیں آیا ہے۔ اوکے